بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینۃ النبی یعنی مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے، اس شہر کا نام یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے یہ یثرب سے مدینۃ النبی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس شہر میں دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ ان کے درمیان جنگیں لگی رہتی تھیں اور یہ آپس میں یہ لڑتے بھڑتے رہتے تھے۔ یہودیوں کے بھی کئی قبائل وہاں آباد تھے اور یہ آپس میں جنگ و جدل کی وجہ سے تنگ تھے اور یہ امن بہرحال چاہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں اسلام بھی پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کچھ لوگ جب مدینہ سے مکہ حج کو گئے تھے اور آپ کی تبلیغ سے وہ مشرف با اسلام ہوئے اور عقبہ کے مقام پر بیعت کی۔ پھر اگلے سال عقبہ کے مقام پر مزید کچھ افراد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کی ڈیمانڈ پر حضرت مصعب بن عمیر کو تعلیم کی غرض سے مدینہ طیبہ بھیجا، اور حضرت مصعب بن عمیر کی کاوشوں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہ ابھی یثرب ہے اور یہاں کوئی نظم نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، ایک قبائلی سسٹم تھا اور ہر قبیلے کا اپنا ایک ڈیرہ تھا، اپنا نظام تھا، جسے ڈیرے کو سقیفہ کہتے ہیں۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جب خلافت کے معاملے میں کچھ مسائل پیدا ہوئے تو سقیفہ بنی سعدہ میں وہ معاملات طے ہوئے تھے۔ تو سقیفہ ایک ڈیرے کو کہتے ہیں جہاں وہ لوگ بیٹھ کے معاملات طے کیا کرتے تھے۔ تو یثرب میں بہرحال کچھ کشمکش، لڑائیاں، جھگڑے اور لوگ امن چاہتے تھے، اور عبداللہ بن ابی کو بھی ایک جماعت سردار بنانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں شہری ریاست کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باسیوں کو جو آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے تھے، جھگڑتے رہتے تھے، ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو تاریخ میں میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ کہلاتا ہے، یا بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ دنیا کا پہلا تحریری دستور کہتے ہیں، کہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ میثاق مدینہ ہے۔ اس میثاق مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سربراہی کو اور ان کے بحیثیت سربراہ ریاست کو تسلیم کیا گیا۔ یہ معاہدہ مہاجرین مکہ اور انصار کے ساتھ تھا، یعنی اوس اور خزرج کے قبیلوں کے ساتھ، اور مدینہ کے دیگر آبادیوں کے ساتھ، جیسے کہ یہود کے قبائل ہیں، وہ اس معاہدے کا حصہ ہیں۔ اور پھر ان قبیلوں کے جو آگے حلیف ہیں وہ مزید اس میں شامل ہونا چاہیں تو ان کے لیے یہ میثاق جو ہے، یہ معاہدہ اوپن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا یہ مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے سے جہاں مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ حل ہوا، وہاں مدینہ کے مقامی باسیوں میں جو جنگیں چلی آ رہی تھیں ان کا بھی خاتمہ ہوا اور مدینہ جو ہے وہ امن کا شہر بنا۔ اس معاہدے پر بہت سارے محققین نے کام کیا اور اس پر کئی حوالوں سے کتابیں لکھیں۔ میرے پیش نظر اس وقت اس موضوع پر ایک نئی کتاب ہے جو پروفیسر ڈاکٹر
شاہ معین الدین ہاشمی کی تحریر کردہ ہے۔ یہ کتاب اگرچہ مختصر ہے اور اسے نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے میثاق مدینہ، دنیا کا پہلا تحریری دستور، یا اس کو ملاحظہ کیجئے، یہ پروفیسر ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک شعبے کے وہ صدر شعبہ ہیں، تو یہ انہوں نے میثاق مدینہ کو موضوع بنایا اور اس کا مطالعہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس موضوع پر ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی نے حق ادا کیا، اور میثاق مدینہ کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے تھے اس کو انہوں نے اس میں ڈسکس کیا ہے۔ اس مختصر کتاب کو انہوں نے 3 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب ہے میثاق مدینہ، تاریخ اور پس منظر۔ اس میں انہوں نے اس کا تاریخی مطالعہ کیا ہے، دستور اور ریاست کو موضوع بحث بنایا ہے، اور میثاق مدینہ کی تاریخ سے متعلق مستشرقین کی آراء کو بھی پیش کیا ہے۔ جو اس کا دوسرا باب ہے وہ میثاق مدینہ کی دفعات سے متعلق ہے۔ انہوں نے جو میثاق مدینہ کا جو متن ہے اس کا انحصار جو سب سے زیادہ کیا ہے وہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی الوثائق السیاسیہ پر کیا ہے۔ لیکن صرف الوثائق السیاسیہ پر انحصار بھی نہیں، بلکہ انہوں نے قدیم مصادر کو بھی دیکھا ہے۔ ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب الاموال کو دیکھا ہے، اور بھی دیگر جو قدیم سیرت کے ماخذ ہیں ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے 47 شقیں بنائی ہیں، 47 اجزاء بنائے ہیں، عربی متن دیا ہے اور اس کا پھر ترجمہ دیا ہے ہر شق کا، اور حاشیے میں اس کے متعلق مزید توضیحات پیش کی ہیں۔ اور اس ترجمہ اور تشریح کے بعد جو سب سے اہم کام ہے، جو میں کہتا ہوں کہ اس کتاب کا جوہر ہے، جو اس کتاب کا حاصل الحصول ہے، وہ اس کا تیسرا باب ہے، وہ ہے میثاق مدینہ کا فقہی و سماجی مطالعہ۔ انہوں نے میثاق مدینہ کو فقہی اور سماجی ضرورتوں کے پیش نظر اس کو اسٹڈی کیا ہے، اور اس کو جو اس کے اہم عناوین ہیں کہ میثاق مدینہ کی روشنی میں اختیار اعلیٰ، ریاست کے قائد حکمران کے اختیارات، میثاق مدینہ اور نظام قضاء کہ یہود جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں اسلامی نظام قضاء کی طرف رجوع کرنے کے پابند تھے، یا اگر ان کے اپنے مذہبی معاملات ہوں تو ان میں انہیں آزادی تھی۔ میثاق مدینہ سے امت کا تصور کیسے ابھرتا ہے، اس کو انہوں نے مطالعہ کیا ہے اور موضوع بحث بنایا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ سیاسی اور سماجی تعاون جو ہے یہ میثاق مدینہ سے اس موضوع کو اخذ کیا ہے، اور پھر میثاق مدینہ اور سماجی تکافل سے متعلق اقدامات، اس میں فدیہ، مال کے بدلے میں مسلمان قیدیوں کو آزاد کروانا، قیدیوں کے بدلے قیدیوں کی رہائی، اور مہارات و خدمات کے بدلے میں قیدیوں کی رہائی، اس طرح کے موضوعات کو انہوں نے موضوع بحث بنایا ہے۔ اور اسی طرح میثاق مدینہ اور ریاستی امن و استحکام کیسے حاصل ہو سکتا ہے، تو یہ ریاستی امن و استحکام کو لے کر انہوں نے میثاق مدینہ کا مطالعہ کیا ہے۔ اس میں بغاوت کو ڈسکس کیا ہے، بد امنی کی روک تھام جو ہے وہ کیسے کی جائے، اور میثاق مدینہ کس طرح ہمیں بد امنی کی روک تھام کے لیے ہمیں وہاں سے مواد ملتا ہے، قتل ناحق پر پابندی، مجرموں کی مدد اور پشت پناہی کی ممانعت، اور جنگی دشمنوں کو پناہ دینے کی ممانعت وغیرہ وغیرہ۔ اور اس طرح انہوں نے ایک اور اہم عنوان قائم کیا ہے میثاق مدینہ میں شہریت کا تصور، سٹیزن شپ کا تصور، کہ یہ اس کا جدید مفہوم کیا ہے اور شرعی نقطہ نظر سے سٹیزن شپ کیا ہوتی ہے۔ اور ایک اور انہوں نے مطالعہ کرتے ہوئے ایک موضوع بنایا ہے میثاق مدینہ اور تصور وحدت۔ اسی طرح قانون کی بالادستی اور ریاست کی سیادت بھی اس کا ایک موضوع ہے، اور ریاست مدینہ کی سیاسی تنظیم، مسلم شہری، غیر مسلم شہری، عقد ذمہ کی بنیاد پر شہریت، یا غیر مسلموں کے عدالتی معاملات۔ اس کا اہم اور آخری جو پوائنٹ ہے یا آخری جو جلی عنوان ہے وہ ہے میثاق مدینہ اور انسانی حقوق۔ اس میں جو حقوق انہوں نے ڈسکس کیے ہیں وہ ہے حق زندگی ہے،
حریت فکر و عقیدہ ہے، اسلامی ریاست کے جو معاہدین ہیں ان کا جو حق آزادی ہے، اور قانونی مساوات کا حق اور حرمت مسکن کا حق۔ آخر میں انہوں نے نتائج اور مصادر و مراجع ذکر کیے ہیں۔ تو اگر آپ میثاق مدینہ کا متن پڑھنا چاہتے ہیں اور میثاق مدینہ سے کیا کیا چیزیں مستنبط ہوتی ہیں اس کا سماجی اور فقہی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب پروفیسر ڈاکٹر شاہ معین الدین شاہ ہاشمی کی شاندار کتاب ہے۔ یہ گو کہ مختصر ہے، لیکن اپنی جزیات میں وہ ایسے چیزیں بیان کر جاتے ہیں کہ یہ مزید بھی تحقیق کی راہیں کھولے گی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی کو کہ وہ پہلے بھی ان کی سیرت کی کتب ہیں، اور یہ انہوں نے وقی کام کر کے محبان سیرت کے لیے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ انہیں تحفہ دیا ہے۔ میں انہیں اسلام تبریک پیش کرتا ہوں، اور میں اس حوالے سے آج کی اس کی ویڈیو سے خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ گو کہ میں سیرت نگار تو نہیں ہوں، لیکن میں سیرت نگاروں کے جو کام ہیں ان کو اجاگر کرتا رہتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس کا اجر ضرور نوازیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔